بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا سوال ہے کہ اسلام کیا ہے؟ کیا اسلام وہ ہے جو ہمیں پڑھایا گیا، یا اسلام وہ ہے جسے ہم آج بھی نہیں جان سکے؟ کیونکہ جو ہمیں پڑھایا گیا اسے ہم امام تو کہہ سکتے ہیں، اسلام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مختلف طبقہ فکر کے لوگ مختلف اماموں کے ماننے والوں میں سے ہیں، جو ایک امام کی بات کو ہی اسلام سمجھ کر رائج کر دیتے ہیں۔ پاکستان کا شمار اسلامی ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر 92% لوگ اسلام پر چلتے ہیں، لیکن کیا یہ 92% لوگ مسلمان بھی ہیں؟ اور اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کو مسلمان مانتے کیوں نہیں؟ کیا چیز ہے جو انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے؟ میرے ارد گرد بہت سی مساجد ہیں، اور ان مساجد میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ مختلف طبقہ فکر کے لوگ مختلف اماموں کو ماننے والے ہیں، اور ایک امام کو ماننے والا دوسرے امام کی بات کیوں نہیں مانتا، اور اگر مانتا بھی ہے تو اسے عملاً کیوں نہیں مانتا؟ زبانی کلامی تو سب ایک دوسرے کی بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن عملاً اسے ثابت کیوں نہیں کرتے؟ میری نظر میں تو اسلام وہ ہے جو حضور نے بیان فرما دیا، پھر اس میں بدلاؤ کہاں آ گیا؟ کیوں ہمیں آج اسلام کو بیان کرنے کے لیے اسلام سے زیادہ امام کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ اگر آپ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو دوسری مسجد میں جاتے وقت آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آیا اس کا امام کون سا ہے؟ کیا اسلام ضروری ہے یا امام ضروری ہے؟ خدا ایک، نبی ایک، کتاب ایک، پھر چیزیں بدل کہاں گئیں؟ یہ چیز میرے لیے کافی عجیب تھی جب تک میں اس چیز کو نہیں تھا جانتا۔ اس چیز کو جانا کب؟ اللہ رب العزت نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں نے دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی کا کچھ حصہ گزارا، جہاں لوگ مسلمان بھی تھے اور وہ بھی جو مسلمان نہیں۔ جب تک میں مسلمانوں سے ملا تب تک میں مسلمانوں میں سے ہی غیر مسلم بھی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جب میں غیر مسلموں سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ مسلمان اور غیر مسلم میں سب سے بڑا فرق ایمان کا ہے۔ پھر یہ ایمان اور امام کے درمیان ہم کہاں پہ پریشان ہوئے؟ میرے سوال ہیں جن کے جواب میں ڈھونڈ رہا ہوں، اگر آپ کو ملیں تو پلیز براہ کرم ضرور مجھے بھی بتائیے گا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ یہاں پر بات کہنا بھی جرم گنا جاتا ہے۔ آپ کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے، آپ کے سوال ہی آپ کو دوسروں کی نظر میں برا بنا دیتے ہیں۔ جانتے ہیں اسلام میں اور سائنس میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ کس وجہ سے سائنس روز بروز بہتر سے بہتر کی طرف چلا جا رہا ہے، لیکن اسلام کو ہم نے روک کر رکھ دیا ہے۔ اسلام تو بہترین ہے، لیکن اس پر عمل کرتے وقت ہم نے اپنے ارد گرد اتنی دیواریں کھڑی کرتی ہیں کہ ان دیواروں کو عبور کرنا ہمارے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ جو چیز سائنس ثابت کرتی ہے اسلام پہلے ہی بیان کر چکا ہے، خواہ وہ بگ بینگ تھیوریز ہوں، خواہ وہ ارتقاء انسان ہو، افزائش انسان ہو، یا کسی بھی قسم کی سائنس سے ریلیٹڈ نیو تھیوریز ہو۔ ہم کیوں نہیں وہ چیزیں پہلے جان سکے؟ کیا وجہ ہے جس نے ہمیں ان چیزوں سے روکا؟ کیونکہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کنویں میں اپنے آپ کو قید کر کے جینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں 92% لوگ اسلام پر زندگی گزارتے ہیں،
لیکن یہ اسلام بھی ان کا اپنا من پسند ہے. یہ اسلام انہیں امام کی روح سے ملا ہے. اصلاح امام ہی کرتے ہیں، لیکن امام یہ بھی کہتے ہیں جہاں پر آپ کو ہماری بات میں کوئی فرق معلوم ہو آپ کہیں اور سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کنویں کی مینڈک کی طرح قید کر کے رکھ دیا؟ میرے سوال ہیں، اگر کسی کو برے لگیں تو میں دلی طور پر معذرت اختیار کروں گا، لیکن جواب کا خواہاں بھی ہوں گا. جہاں تک میں نے اسلام کو پڑھنے کی کوشش کی یا جتنا جان سکا، مجھے یہی پتہ چل سکا کہ جو حضور نے فرما دیا وہی اسلام ہے، اور اسلام صرف حضور ہی ہیں. امام کا کام حضور کا پیغام ہم تک پہنچانا تھا. اسلام میں تو امام کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا. اسلام میں تو خلافت کا کانسیپٹ ہے. خلفاء ہوں گے. حضور کا فرمان ہے میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے. پھر یہ امام کہاں سے آ گئے؟ کیا انہیں ہم نے خود ہی اپنی طرف سے اسلام میں داخل کر دیا اور پھر اسی کو سچ مان کر چلنے لگے؟ میرے سوال ہیں، اگر کسی کو برے لگیں تو پیشگی معذرت، لیکن سوال ہے، کیونکہ جب آپ نے مرنا ہے تو آپ سے سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا امام کیا ہے، یہ تو کہیں نہیں پوچھا جائے گا. تمہاری جماعت کون سی ہے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. تم کس مسجد میں نماز ادا کرتے تھے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. تو پھر اتنی زیادہ پابندیاں کیوں؟ سوال ہے، آپ بھی پوچھئے. اگر آپ کے پاس جواب ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں جاننے کا خواہاں ہوں. رمضان کی آمد ہے، عبادات ہوں گی، قرآن پڑھا جائے گا، صلاۃ التراویح ہوں گی، لیکن مسلمان کہاں ملیں گے؟ مجھے تو مسلمان ڈھونڈنے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اسلام جیسا بہترین مذہب ہوتے ہوئے بھی آج ہم دنیا کے گھسے پٹے ممالک میں شمار ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کے نام سے بلاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم اپنے اندر غدار نہیں ڈھونڈ سکے؟ کیا کہیں وہ غدار ہم خود ہی تو نہیں؟ سوال ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم آج بھی دوسروں کو ہی ہم سے اپنے آپ سے بہتر سمجھ کر چل رہے ہیں، جبکہ ہم بہترین ہیں؟ لیکن ہمارے سوال نہ کرنے کی عادت نے شاید ہمیں ہمارے جھوٹ کو ہی سچ بنا دیا ہے، اور ہم اسی جھوٹ کو سچ سمجھ کر اسی میں زندگی گزار رہے ہیں. اپنے ارد گرد دیکھیے، زندگی کو زندہ رہنے کے لیے استعمال کیجیے. ہم لوگ سنت پر یقین رکھتے ہیں، سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن فرائض کو پس پشت ڈال کر چل رہے ہیں. جب کسی کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اس طرح بلاتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہوں. اسلام ایسا تو نہیں. اسلام تو صرف آپ کو کہتا ہے کہ سیدھے چلو، چلنے کی کوشش کرو، ایک دن خود بخود سیدھا چلنا سیکھ جاؤ گے. لیکن ہم چھڑی لے کر سیدھا چلانے پر اکسا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مجبور کرتے ہیں کہ کوئی سامنے والا یا تو سب کچھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے یا ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جس اسلام کو ہم مان رہے ہیں یا جسے ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، پھر اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے درمیان آج بھی اتنی زیادہ بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہے؟ کیا اسلام ایسا ہے؟ اسلام ایسا تو نہیں، اور کسی امام نے بھی نہیں کہا کہ اسلام ایسا ہے. تو پھر ہم کیوں مسلمان نہیں رہے؟ میرے سوال ہیں. ہم شکلوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے لگے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم، لیکن یہاں پر جو شکل سے مسلمان ہیں ان کا شمار بھی منافقین میں ہوتا ہے. میں نے غیر مسلموں کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور وہ غیر مسلم جو اسلام کے پاس بھی نہیں، لیکن وہ لوگ ایماندار ہیں، وہ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، اپنے کام میں دھوکہ دہی نہیں کرتے،
کسی کا حق نہیں مارتے، ناجائز نہیں کرتے۔ ہاں ان میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن وہ خامیاں دور کی جا سکتی ہیں۔ ہم میں وہ خامیاں نہیں، لیکن ہم میں جو خامیاں ہیں ہم انہیں دور کرنا نہیں چاہتے، یا شاید ہم ان خامیوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اتنے سالوں میں اس ملک کو ایک ایماندار حکمران نصیب نہیں ہو سکا۔ مسلمان تو سب تھے، پھر ایماندار کیوں نہیں تھے؟ کیا اسلام کو ہم نے فریم میں سجا کر دیوار پر لٹکا دیا ہے؟ اسلام ایسا تو نہیں۔ ہم کسی کو مسلمان ہونے کے لیے بلاتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کو مسلمان دکھائیں بھی تو شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے ڈراتے ہیں دوسروں کو۔ جس دن ہم اللہ سے ڈرنا سیکھ جائیں گے نا، شاید اس دن ہم مسلمان ہو جائیں۔ میرے سوال ہیں، اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں دلی طور پر معذرت اختیار کروں گا۔ انشاءاللہ پھر نئے سوالوں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔